शरीक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व इन तु'मिनु व तत्तक़ू युक्तिकुम उजूरकुम व ला यसअलकुम अमवालकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। आवाज़ ज़्यादा कर दो। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली माओ बहनों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा है। दुनिया जो है ये बड़ी देखने में मीठी है और आदमी को ऐसे ही लगता है जैसे हमेशा रहना है।
اعلیٰ یہ عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے ہو جا جیسے اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ ایک منزل بچپن کی، پھر لڑکپن کی، پھر جوانی کی، پھر بڑھاپے کی، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی تندرستی، کبھی طاقت، کبھی کمی، کبھی قوت مال، کبھی غربت۔ یہ دنیا کے سٹیج ہیں اور دنیا کے ہماری منزلیں ہیں۔ اصل منزل قبر ہے یا پھر حشر ہے، جہاں اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے۔ بڑا ہی بھولا انسان ہے، بڑا ہی غفلت میں انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ساری حیات بس میری ہے، سدا طاقت میری ہے، قوت میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، جاگیر میری ہے، کاروبار میرا ہے، عقل میری ہے، نظر میری ہے، سماعت میری ہے، قوت بلاغت میری ہے، ہاتھ میرے بڑے طاقتور ہیں، پاؤں میرے بڑے قائم ہیں، دل میرا بڑا دھڑکنے والا ہے، دماغ میرا بڑا تیز، میرے بڑے تعلقات، میرے بڑے اختیار، میرا بڑا اقتدار، میں سدا میں نے رہنا ہے، مرنے والے چلے گئے، میں باقی رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایک مسافر ہے جو اپنا سفر پورا کر رہا ہے۔ اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں آسانیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی آتے ہیں، اس میں خوشیاں بھی ملتی ہیں، اس میں پیدائش بھی ہوتی ہے، اس میں موت بھی ہوتی ہے، اس میں اولاد بھی ملتی ہے، اس میں اولاد چھنتی بھی ہے، اس میں بیٹے بھی ملتے ہیں، اس میں بیٹیاں بھی ملتی ہیں، اس میں آدمی کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، آدمی کے تعلقات کبھی ختم ہوتے ہیں، کبھی نئے بنتے ہیں۔ لیکن یہ عارضی چیزیں ہیں، عارضی دنیا ہے، عارضی آوازیں ہیں، عارضی سماعتیں ہیں، عارضی عقلیں ہیں، عارضی دماغ ہے، عارضی دماغ ہے، عارضی سوچیں ہیں، عارضی آدمی کی نظریں، امیدیں ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتی، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے، جیسے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسافر کی طرح، اجنبی کی طرح اپنی زندگی گزارو، دنیا سے چلے جاؤ، اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ، اور رب کی رضامندی سب سے بڑی ترجیح ہو۔ ساری کائنات ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، پرواہ مجھے اللہ کریم کی ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، مرد ہو یا عورت، اسی پہ دنیا کی ابتدا ہے، اسی پہ انتہا ہے۔ نہ مرضی سے پیدا ہوئے، نہ مرضی سے رہے، نہ مرضی سے گئے، نہ دنیا میں بسیرا کیا، نہ مرضی سے کھایا، نہ مرضی سے پیا، اور اگر کبھی مرضی سے اچھا کھا لیا تو اس کی حالت کیا ہے کہ جسم سے پخانے اور پیشاب کی صورت میں نکل گیا، یعنی اچھا کھا کے بھی گندگی پیدا کی ہے۔ انسان کی شروع سے لے کے انتہا تک ایک ہی حقیقت ہے، وہ ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ساری کائنات وہ فانی ہے، فنا ہونے والی۔ آج یقین نہ آئے، کل کفن میں لپٹے ہوئے یقین آئے گا۔ آج لوگوں کے جنازے پڑھتے ہوئے اگر یقین نہیں آتا کہ تھوڑی دیر کے بعد مٹی قبر پہ ڈالنے کے بعد پھر ویسے ہی مشاغل ہیں، ویسی مصروفیات ہیں، ویسے ہی تعلقات ہیں، ویسی ہی خوشیاں ہیں، ویسے ہی دنیا میں چہل پہل ہے، تو ایک دن آنے والا ہے کہ کل میرا جنازہ ہونے والا ہے، اور مجھے جب چارپائی پہ ڈال کے، جب میں اپنے آپ کو غسل نہ دے سکوں گا، کفن نہ پہن سکوں گا، خوشبو نہ لگا سکوں گا، میں اپنی صفائی نہ کر سکوں گا، اپنے آپ پہ اللہم اغفر لہ ورحمہ نہیں کہہ سکوں گا، جب مجھے میری قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر یقین آ جائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہی آج کسی کی نہیں ہے، للہ الواحد القہار،
قہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، نہایت زبردست، نہایت طاقتور، نہایت قائم، حی قیوم، علیم، خبیر، عظیم، اعظم، اکبر، اجل۔ کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں، صرف اس کی سب کچھ ہے، اللہ ہی وارث ہے، نحن الوارثین قرآن کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات ختم ہونے والی ہے، پوری کائنات کا وارث صرف اللہ کی ذات۔ یہاں بڑے بڑے پیغمبر آئے، یہاں موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہاں نوح نجیح اللہ ہے، یہاں عیسیٰ روح اللہ ہے، یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہاں بڑے بڑے پیغمبر آئے، یہاں طاقتور بھی آئے، یہاں کمزور بھی آئے، یہاں فرعون بھی رہا، یہاں نمرود بھی رہا، یہاں طاقتور رہے، یہاں کمزور رہے، یہاں حکمران رہے، یہاں بڑے بڑے قوتوں والے، سطوت والے، حشمت والے لوگ رہے، بڑے بڑے اختیار والے، آخر مٹی کے اندر سمو گئے، مٹی نے انہیں کھا لیا، مٹی نے اپنے اندر انہیں سمیٹ لیا۔ اور الم نجعل الارض کفاتا، قرآن کہتا ہے ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے، ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اور مجھے شاید یہ یقین نہ آتا، لیکن میں نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے اصحاب نے، ان کے اہل بیت نے، ان کے پیاروں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے، ان کی پسینے کو خوشبو سمجھنے والوں نے، ان کے جو وضو کے جو قطرات تھے اپنے جسم پہ مرنے والوں نے، جب اپنے رسول کو اپنے ہاتھوں کفن دے کے جب انہیں اپن کی قبر میں اتارا، لحد میں اتارا، جب آج میں مدینے میں اپنے رسول کا روزہ، ان کا مقبرہ، ان کی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین آتا ہے کہ کائنات میں صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ساری کائنات ختم ہونے والی ہے۔ یہی حقیقت ہے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، کوئی اللہ کی معصیت کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، اللہ کے سامنے اکڑتا ہو، کبھی کبھی سجدہ بھی نہ کیا ہو، ہر وقت اپنی اکڑ میں رہتا ہو، اپنی سطوت اور طاقت حشمت میں رہتا ہو، اسے بھی ایک دن پتہ چلے گا کہ اصل ذات اللہ کی ہے، اصل درد اللہ کا ہے، اصل زندگی اللہ کی۔ ہر انسان فانی، ہر انسان ختم ہونے والا، ہر انسان کی انتہا، ہر انسان کی منزل ایک آنے والی ہے۔ اگر منزل نہیں ہے تو اللہ کی منزل نہیں ہے۔ ازل سے لے کے ابد تک، ہمیشہ سے ہمہ وقت ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو پیدا کرنے والا، ہر ایک کو عجیب طریقے سے پیدا کرنے والا، ہر ایک کو ہر لحاظ سے جاننے والا، صرف انسان نہیں، حیوان، جن، وہاں سمندر کی مچھلیاں، وہاں پانی کی لہریں، وہاں پہاڑوں کا وہ لمبے لمبے سلسلے، وہاں چشموں کے بہاؤ، وہاں دریاؤں کا بہنا، وہاں ہواؤں کی سرسراہٹ، وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ، وہاں درندوں کا وہاں گونجنا، ان کی آواز کا گونجنا، وہاں بکری کی میں، وہاں گائے کا اپنے الفاظ میں بولنا، وہاں علیحدہ علیحدہ قسموں کا اللہ کو ہر ایک کا ہمان، ہر وقت، ہر لحاظ سے علم ہے۔ اور یہی اس کے شان کے لائق ہے کہ ہم کہتے ہیں سب کچھ بھی بیان کر کے اس کی شان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کھانا، رسول فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خاضرۃ، دنیا میٹھی ہے، دنیا سرسبز نظر آتی۔ فرمایا اس کی مثال کیسے ہے کہ ایک جانور چارہ کھاتا ہے، مناسب کھا کے دھوپ میں بیٹھ کے جگالی کرتا ہے اور اس کے جسم سے وہ گندگی نکل جاتی ہے، پھر نئی خوراک کھاتا ہے۔ اور جو دنیا سے سیر ہی نہیں ہوتا، ہر وقت پیسہ پیسہ، یہ مومن کی مثال ہے کہ کھانا کھایا، جانور کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا کھانا کھا کے وہ سورج کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اس کو پھر اس کے جسم سے وہ نکلتی ہے گندگی اور وہ پھر نئے کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا لے لیتا ہے۔ یہ آواز تھوڑی سی زیادہ کر دیں کہ میرا امتحان لیتے ہیں۔ اور فرمایا جو دنیا سے سیر نہیں ہوتا، ہر وقت پیسہ پیسہ، باپ کو بھی بلاتا ہے تو پیسے کے لالچ کی وجہ سے، بھائی سے تعلق ہے تو پیسے کی وجہ سے، دوست کو بلاتا ہے تو پیسے کا جنون اس پہ سوار ہے۔ فرمایا اس جانور کی طرح ہے
جو کھانا کھاتا ہے کھا ہی جاتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے ہیضہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس کی آخرت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ چیزوں میں فرق یہی ہے، کتنے کہتے ہیں خوبصورت بڑا جانور ہے، 10 کروڑ کا ہے، لیکن لباس نہیں پہنتا، کیوں؟ اس کو یہ ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں کہ تیری پردہ، تیری حیا جانور کو نہیں پتا، جتنا مرضی خوبصورت۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے شعور دیا، میرے بھائیوں، حساب بھی ہمارا، ان جانوروں کا حساب بھی نہیں، حساب ہمارا۔ اللہ نے پوچھنا ہم سے، عقل کے لحاظ سے پوچھنا ہے، تجھے میں نے بڑی عقل دی، بتا کیسے زندگی گزاری؟ دنیا سے جانا تو سب نے، لیکن کیا ہی وہ موت ہے کہ جب اللہ کے فرشتے اس پہ رحمتوں کی دعائیں کریں کہ دنیا سے گیا، اور جس قبر میں جائے وہ قبر بھی کہے اللہ تیرا اتنا پیارا بندہ یا بندی یہاں آ گئی۔ یہ اصل زندگی، یہ اصل زندگی ہے جو مولا کسی کو عطا کرتے ہیں، کہ وہ پاکیزہ رہے، دنیا میں رہے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، کبھی اپنے آپ پہ مان نہ کرے، کبھی اپنے آپ پہ فخر نہ کرے، کبھی اپنے آپ پہ تکبر نہ کرے، جو کچھ ہے میرے مولا کا ہے، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہماری گفتگویں، یہ ہماری آوازیں، یہ ہماری سماعتیں، یہ ہمارے دیکھنا، یہ نظروں کے نظارے، یہ سوچوں کے محور گردشیں، زمانے میں آنا جانا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ رہنا، لباس پہننا، جوتا پہننا، دنیا میں کامیابی کبھی ناکامی، یہ سارے اللہ کی طرف سے، صلاحیتیں ساری اللہ کی، رسولوں کی رسالتیں اللہ کی، کسی رسول کی بھی اپنی کوئی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کسی کو خوبی ملتی ہے خوبصورتی کی تو وہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو مال ملتا ہے وہ اللہ کی عطا، کسی کو عقل ملتی ہے اللہ کی عطا، کسی کی کاریگری ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ موتی ہے، اللہ کا نام ایک ہے المعطی، جو عطا کرنے والا نام ہے الوہاب، بے انتہا دینے والا، سحال اللیل والنہار، دن رات دینے والا، نہ اندھیرے میں نہ روشنی میں اسے کوئی پرواہ۔ تو یہ اللہ کا نظام جس میں ہم رہتے ہیں، مرنا بھی ہے یہاں، جینا بھی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ میں نے بھی مرنا ہے، میرے بڑے بھی مر گئے، ساتھی زندگی کے، بیوی، خامد، بچے، ماں باپ، یہ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، مجھے قبول کرنا ہے اس لیے کہ میرے مولا کی رضا اسی میں۔ جب مجھے پیدا ہوا تو پوچھ کے تو نہیں پیدا ہوا، مار دیا تو پوچھ کے تو نہیں مارا۔ ہاں بیماری آتی ہے، صحت مل جاتی ہے، کئی بسا اوقات اسی بیماری میں موت بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات بیماری آتی ہے اس کے بعد صحت ایسی ملتی ہے گویا بیماری نہ تھی، بیماری ایسے آتی ہے دیکھنے والے کہتے ہیں کل تک تو ٹھیک تھا، آج اچانک بیمار ہو گیا، 1 ہفتے میں، 3 دن میں، 4 دن میں، اس سے بھی جلدی موت ہے، ہارٹ بند ہو گیا، دل بند ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو قبول کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، نئے راستے ڈھونڈنے، اپنے آپ کو مقید نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کی زمین میں قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی علاقے دیکھتے پھرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نئے ذرائع، نئے وسائل ڈھونڈے، اپنے مولا کی سرزمین۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے جو اس کے راستے پہ نہ چلتے تھے، وہ کہیں گے کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، تو آگے سے فرشتے کہیں گے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ایک علاقے میں تم اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کر سکے تو ہجرت کر جاؤ، وہاں جاؤ جہاں اللہ کا قانون ہو، جہاں اللہ کی عبادت ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک وقت فتنوں کا آئے گا، سب سے اچھا وہ بندہ ہوگا جو اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو لے کے پہاڑوں پہ نکل جائے گا، اکیلا رہے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ جب دنیا میں آپ دیکھیں خیر باقی نہ رہے، فتنے ہی فتنے، کبھی اولاد کا فتنہ، کبھی مال کا فتنہ، کبھی خون کا فتنہ، خون بہا کے چلے جاتے ہیں، 10 روپے کے پیچھے مرڈر ہو جاتا۔ لاہور میں ایک عورت 3 بچوں کا قتل کرتی ہے اپنے عاشق کے ساتھ جانے کے لیے، اپنے بچوں کا،
ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے لیے اللہ کا پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کہتا ہے توبو اللہ جمیعا، آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ پچھلوں کو یاد کرنا اور بات، لیکن اسی کو سر پہ سوار کرنا۔ اگر آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے والدین، آپ کے دوست دنیا چھوڑ گئے، صرف کسی غم میں نہ رہو، اس لیے کہ اللہ کی زمین ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے کسی کو عروج نہیں دیا ہے، یہاں زوال آنا ہی آنا۔ سورج نکلتا ہے ہر روز، یہاں چڑھائی ہوتی ہے اس کی، صبح کے وقت دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو، جب یہاں آتا ہے تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، نہیں دیکھ پڑتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے عصر کے بعد، وہی سورج جس کی تپش سے دنیا کو حرارت ملتی ہے، فصلیں وہاں پکتی ہیں، وہ وقت آتا ہے ہر روز دیکھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، سب کے سامنے ہاذا اکبر، یہ کائنات میں جو ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں سب سے بڑی، حالانکہ اس سے بڑے ستارے موجود، سورج سے بڑے ستارے موجود، ایسے ہزاروں اللہ نے سورج پیدا کیے ہوں گے ہر جہان میں۔ نظام شمسی سے باہر نکلے تو کلسٹر، سپر کلسٹر اور بڑی بڑی اللہ نے مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، لیکن اللہ اس سورج جو ہمارے سامنے سب سے بڑا ہے، اللہ نے اس کا عروج دکھا کے یہاں شام کو اس کا زوال بھی دکھایا ہے کہ جو ڈوب گیا وہ دیکھو، جس کی تپش سے ساری دنیا فائدہ لیتی ہے، جس کی تپش کو آپ نے بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں تبدیل کر لیا۔ جاؤ، میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے صبح دیکھا تھا 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد، یہی سورج جس کو تم کہتے تھے بڑی قوت والا ہے، جاؤ میں نے اسے غروب کر دیا، اس لیے کہ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی ساری کائنات فنا ہو گئی۔ اصل چیز یہ ہے، کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہ آئے، میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہفتے والے دن فوتگی ہوتی ہے، ہم دفنا کے آتے ہیں، والد کسی کی والدہ ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ بچے کہتے ہیں جی بے سہارا ہو گیا، ایسے ہر روز ہی ہوتا ہے، وہ خاص ایک گھر میں نہیں ہے، ہر گھر کی کہانی۔ میں نے کیا کرنا ہے اس کے جانے کا؟ اصل چیز یہ ہے، کیا صرف غم کرنا ہے؟ میرا بچھڑ گیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی عاجزی میں لگانا ہے، میں نے اپنی پہلی زندگی کو پہلی زندگی سے بعد والی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور میں نے یہ دعا کرنی ہے اللہ کل جنت میں مجھے اور اس میرے بچھڑنے والے کو اکٹھا کر دینا۔ اصل چیز یہ، میں نے اس کے لیے صدقہ کرنا ہے، میں نے اس کے لیے کسی کو کھانا کھلانا ہے، میں نے اس کے لیے کوئی درخت لگانا ہے، میں نے اس کے لیے کسی کو پانی پلانا ہے، کوئی مستقل قسم کا صدقہ کرنا ہے، میں نے اس کے لیے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہی باقی رہتی۔ نمبر 1، نیک اولاد اللہ دے دے۔ نیک اولاد یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ بڑی اولادوں کو ہم نے دیکھا ہے والدینوں کو تھپڑ مارتے ہوئے، والدین بڑوں کو دیکھا ہے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑتے ہوئے، بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے جائیداد کی خاطر قتل کرتے ہوئے، بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے والدین کو دوسروں کے سامنے جھڑکتے ہوئے، بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کی بے عزتی کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، رسول فرماتے ہیں نیک اولاد جب آدمی قبر میں چلے جائے، اپنی اولاد کی تربیت کرو، کھلاؤ آپ ان کو سونے کا، کھلاؤ بہترین، دیکھو شیر کی نظر سے میرا بیٹا کوئی برائی تو نہیں کرتا اسی لیے وہ نیک بنے گا۔ ہاتھ میں اینڈرائڈ فون پکڑا دیے اور دنیا جہان کا گن دیکھتا ہے، اور گھر میں وہ انٹرنیٹ کا وہ کنیکشن لگایا ہے یا پیکج کروائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ کی اولاد کا گناہ آپ پہ پڑتا ہے، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے زیر نگرانی، آپ سے اللہ پوچھے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، کھلاؤ حلال کا تاکہ کل کو دعا کرے تو ثواب آپ کو پہنچے۔ رسول فرماتے ہیں
نیک اولاد اگر دعا کرے تو والدین کو ثواب، وہ یہاں بیٹھ کے کہے گا یا اللہ میرے والد کی بخشش کر دے، یا اللہ میری والدہ کی بخشش کر دے، تو اللہ اس کی دعا کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، نیک اولاد ہی نہ چھوڑ کے گئے، پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، شغف ہی نہیں، اللہ کی پہچان ہی کوئی، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ رسول فرماتے ہیں ایک تو یہ ذریعہ ہے نیک اولاد جو دعا کرے والدین کے لیے، دوسرا تو آدمی صدقہ اس کی طرف سے کیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، درخت لگوا دیا، کسی یتیم خانے کی خدمت کر دی، کسی مدرسے میں اپنا تعاون ڈال دیا، کسی مسجد کے ساتھ تعلق رکھا، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا، کسی بیوہ کی خدمت کی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کی پڑھائی کا ذمہ لے لیا کہ میرا والد یا والدہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے میں سال ثواب کے لیے جو ہمیں سال ثواب کرتے ہیں جی پڑھ کے کلام بخش دو، یہ نہیں پہنچتی، سورہ یاسین 1000 بار جی میرے والد کے لیے نہیں پہنچتی، نہ والدہ کے لیے۔ ذہن میں رکھ لیں، میری نماز میرے لیے، میری عبادت میرے لیے، میری قرآن خوانی میرے لیے، میری گٹ کے پڑھنا میرے لیے، جی میرا نفل پڑھنا میرے لیے۔ کہتے ہیں قرآن کریم پڑھ کے اس کا احسان ثواب ماں باپ کو نہیں، مالی طور پہ صدقہ کرو۔ ہاں دو عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، نمبر 1 حج عمرہ فوت شدگان کی طرف سے، نمبر 2 اگر روزے رہ گئے ہیں تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جو ہم رسمیں کرتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ کسی یتیم کی، کسی مسکین کے گھر کا خرچ اپنے ذمہ اٹھا لے، میں نے اس کا راشن پورا کرنا، میرے اس فوت شدگان کو فائدہ ہو، میں نے اس یتیم کی پڑھائی کا ذمہ اٹھانا، یہ پڑھ لکھ جائے گا، اس کی برکت سے میرے پیارے کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ اصل چیز ہے، صدقہ، خیرات۔ جو بچھڑ گئے چلے گئے، واپس نہیں آنا، نہ آپ کے یاد کرنے سے، نہ آپ کے رونے سے، نہ آپ کے وہاں غم کرنے سے، نہ آپ کے یاد کرنے سے، نہ آپ کے پکارنے سے۔ جائیے قبروں میں جائیے، کتنے فوت ہو گئے، کوئی آپ جتنا مرضی پکارے کوئی جواب نہیں آتا۔ ماں کی قبر پہ جا کے، باپ کی قبر پہ جا کے، بیٹے کی قبر پہ جا کے، پیارو میرے لیے میرے رسول سب سے بڑے، روزہ رسول پہ جائیں ذرا پکارے، کبھی کوئی آواز آئی نہیں، دنیا سے سلسلے ختم ہو گئے۔ ایک ہی صورت ہے، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ ایک تو یہ ہے نیک بنو، اگر ان کی زندگی میں نیکی نہ کر سکے تو پھر بعد میں نیک بن جاؤ، دعا کرو اے اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ میری ماں کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ میرا فلاں بھائی تھا، میری بہن تھی، میری اولاد تھی، میرا دوست تھا۔ نیک بنے، اللہ آپ کی دعا کو ان کے حق میں قبول کرے۔ یہ جو رسمیں ہم نے نکالی، تیجا، ساتہ، ختم، 40واں، برسی، 10واں، قرآن خوانی، جی گٹ کے پڑھنا، ختم کرنا، کوئی اس کا کوئی دین میں ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تسلی جتنی مرضی دیتے پھرے، دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میرے باپ کا نہیں ہے کہ نہیں جی میں نے رسمیں کرنی ہے۔ قرآن پڑھنا کون سا برا ہے؟ ہر جگہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، آپ رکوع میں قرآن نہیں پڑھتے، آپ سجدے میں قرآن نہیں پڑھتے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ جی قرآن خوانی کون سی بری ہے، ہم یہ نہیں کہتے قرآن خوانی بری ہے، آپ سجدے میں قرآن پڑھیں۔ ظہر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4، اور اگر میں کہوں میں 6 پڑھوں گا آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ وہاں وقت ہے 4 رکعتوں کا، 6 کا نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے کریں گے نماز خراب ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر بھول کے کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے۔ نمبر 1 نیک بنے، دعا ان کی پہنچے گی، آپ کی دعا ان کو پہنچے۔ نمبر 2 ان کے نام پہ صدقہ کریں۔
نمبر 3، ان کے نام پہ علم پھیلائیں۔ اگر وہ انہوں نے علم کا کوئی کام کیا ہے، رسول فرماتے ہیں اس علم کا ثواب انہیں پہنچ۔ مسجد میں قرآن رکھ دیں، حدیث کی کوئی کتاب کسی کو دے دیں، یہ آپ کے فوج شدگان کے لیے ایصال ثواب۔ صرف 3 چیزیں۔ نمبر 1، نیک بن کے ان کے لیے دعا کرے، خلوص سے، پہنچے گی۔ نمبر 2، صدقہ کرے، پہنچے گا۔ نمبر 3، کوئی علم کی بات ان کی طرف سے پہنچا دے، ان کو پہنچے گا، ایصال ثواب ہوگا، ان کو ثواب پہنچے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں من گھڑت ہیں، 1000 نفل پڑھ کے وہ ڈال دیں، ان کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گے۔ لوگوں سے کہے جی قرآن دے اتنے، جی اتنے قرآن جمع کر کے ان کو پہنچائیں گے، نہیں پہنچیں گے۔ من گھڑت ہے، لوگوں نے بنایا ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کریں، مسجد میں جائیں تو پنکھے کی ضرورت ہے وہ لگا دیں، کسی ٹیوٹی کی ضرورت ہے وہ لگا دیں، پانی کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کر دیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کرے، مل کے کرتے ہیں، لوگوں کو ملائیں، آؤ یار وہاں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز مہیا کرتے ہیں۔ اپنی قبر بھی ٹھنڈی، اپنے فوج شدگان کی قبر بھی ٹھنڈی۔ جب تک دنیا رہے، دنیا کے بعد بھی قبروں میں رسول فرماتے ہیں صرف ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا رہ جاتا ہے، باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں، یہ خوبصورتی، یہ زبان، یہ تیزی، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، سب کچھ ختم، صرف ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا رہ جاتا ہے، پنجہ سا رہ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی یہ حقیقت، باقی اللہ جسے قائم رکھے۔ رسول فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی مٹی، صرف نبیوں کو استثناء ہے، یا بعض کو اللہ نے شہداء کو استثناء دیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں کو ان کو سلامت رکھتا ہے۔ باقی دنیا جہان میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی نے سلامت رہنا ہے۔ صرف رسول فرماتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا، جہاں سے پھر دوبارہ بنایا جائے گا ابو بکر کو، جہاں سے پھر بنایا جائے گا کسی مرد کو، جہاں سے کسی عورت کو بنایا جائے گا، صرف وہ باقی رہے گا۔ اس اللہ کی طرف رجوع کریں، اس اللہ کے لیے آپ نیک بن جائیں، خود ہی ثواب پہنچے، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ رسول فرماتے ہیں کہ درود کو لازم کر لیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے کرنے کی، جن کے بچھڑ گئے ان میں میں بھی ہوں، موتیں ہم بھی دیکھتے ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ دنیا میں بقا صرف اللہ کو ہے، تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ افعال ہیں، 3 تو میں نے بتا دی، اور یہ ہے کہ درود پاک۔ ایک صحابی آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں، ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا پڑھ لیتا ہوں، ایک حصہ درود آپ کے لیے، صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی 3 حصے اپنے لیے دعا۔ فرمائے یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کر لے تو زیادہ بہتر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آدھا درود پڑھا کروں گا، درود کا معنی رحمت، فارسی کا لفظ، آدھی آپ کے لیے دعا، آدھی اپنے لیے دعا، یعنی آدھا درود، آدھا آپ کے لیے، آدھا اپنے لیے۔ فرمایا اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا 3 حصے درود، رسول کائنات پہ 3 حصے، میرے وہ موصف، میرے وہ قائد، میری وہ امیدوں کے محور، میں نے ان کی شفاعت کو پانا انشاءاللہ، میں نے قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پانا، میں نے سے مراد آپ بھی ہیں، یعنی ہمارے موسم، ان کا حق۔ نے کہا جی 3 حصے درود، 1 حصہ اپنے لیے دعا۔ رسول فرماتے ہیں اگر اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی پھر ساری دعا میں صرف آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ رسول فرماتے ہیں پھر تجھے مانگنے کی نوبت نہ آئے گی، اللہ تیری ساری ضرورتوں کو پوری کر دے۔ وہ آپ اپنے فوج شدگان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے تو درود پڑھ، اس پاک مطہر رسول پہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ وہاں صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آپ اس کے لیے، اس پاک ذات کے لیے آپ دعا کیجیے، اللہ جہاں میرے رسول لیتے ہوئے ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یہ بھی درود
یہ بھی ان کے لیے رحمت کی دعا. یہ مانگے آپ کے فوج شدگان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے آپ میں نیکی پیدا ہوگی، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا، تو ان کے لیے بھی جن کے لیے آپ چاہتے ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے بھی قبول ہو. یہ میرے اور آپ کے کرنے کی. اگر ان کی وصیت ہے اسی سے ریلیٹڈ، والد یا والدہ یا بھائی یا اولاد کی کوئی وصیت ہے مرنے سے پہلے کی ہو، ہاں وہ اللہ رسول کے خلاف نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کسی کا حصہ کسی کو دے دیں. مثلا باپ کہہ کے فوت ہو یا ماں کے جی بیٹے کا حصہ بیٹی کو یا بیٹی کا حصہ بیٹے کو، مجبور کرے بیٹیوں کو اپنے بھائیوں کے نام پہ جائیداد کر دو. یہ وصیت صحیح نہیں. کسی کا حق نہ مارا، وصیت کر دی کہ فلاں غریب ہے اس کی مدد کر دو. وہ کہے جی یہ میرا زیور ہے مثلا. ہم ایسے ہوتے ہیں، ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں جن کو پیسے سے اتنا پیار ہوتا ہے، ابھی دفن نہیں ہوتا تو وہ پہلے ہی مال کی تقسیم نکالنا شروع کر کہ جی کتنا حصہ کس کو آئے گا، کتنا حصہ کس کو آئے گا. نہیں، وہ دیکھیں مال تو آنے جانے والی چیز ہے. سدا بادشاہت میرے اللہ، بادشاہت صرف میرے. ان کی وصیت کو پورا کریں. سب سے پہلے کفن دفن کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی وصیت کو پورا کریں. کسی فوتگی پہ جائیں تو اس کے برے کاموں کو یاد نہ کریں. کسی فوتگی پہ جائیں تو اس کے برے کاموں کو یاد نہ کریں، چاہے برا کیوں نہ ہو. آپ کے کہنے سے اچھا تو نہیں ہو جاتا، لیکن لوگوں کی گواہی اللہ کی گواہی ہوتی. اگر لوگ کسی میت کے بارے میں کہہ دیں، کسی عورت مرد کے بارے میں یہ اچھا تھا یہ اچھا تھی، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو لکھ دو اچھا تھا یا اچھا تھا. اگر کہہ دیا کہ برا تھا، اور لوگوں کی گواہی اللہ کی گواہی. وصیت پورا کریں ان کے نام پہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جائیداد کی باری آئے تو منصفانہ ان کو تقسیم کریں. بیٹے کے 2 حصے بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے بیٹی کا 1 حصہ. یہ اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو لوگوں میں پوری منصفانہ تقسیم ہے. ذرہ برابر، چلو میرا حصہ کچھ نہ کچھ چلا جائے میرے بھائی کو، اس کا میری طرف نہ آئے، یہ اس کا حق ہے. وگرنہ یہ نہ ہو کہ اس کی بھی خواہش ہو مرنے والے کی اور اس کو قبر میں عذاب ہو. اگر کسی نے غلط وصیت کر دی، کسی مرنے والے نے غلط، جیسے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اولاد نہیں ہوتی تو اولاد باہر سے لے کے پالتے ہیں بعض بھائی. تو وہ کیا کرتے ہیں، مرنے سے پہلے جائیداد جس کو لے کے پالا ہوتا ہے اس کے نام کروا دیتے ہیں، جو سراسر غلط. اولاد وہی ہے جو آپ کے بستر پہ پیدا ہو. آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ لے کے پال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ ان کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، سہارا بنا سکتے. آپ ان کے حق میں 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا مال اگر 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ میں نے اسے پالا ہے تو اس کے لیے ہے. آپ جائیداد کو اس کے نام نہیں لگوا سکتے کہ جی بھتیجے لے جائیں گے، بھانجے لے جائیں گے، بھائی لے جائے گا. چونکہ اس کو عربی میں کلالہ بولتے ہیں، جس کی اولاد کوئی نہ ہو. کیا پتا ہے تو نے پہلے مرنا ہے کہ اس نے مرنا. آپ اپنے لے پالک کو اسے لے پالک کہتے ہیں، جو لے کے پالا اس کو وصیت اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے سکتے. ہاں 1/3 وصیت کر سکتے ہیں مال میں سے، 1 ثلث اسے بولتے. پھر فوت ہونے والے کے بعد جو فوت ہو گیا، ہمارے ہے کہ پورا محلہ وہاں جمع ہو جاتا ہے، کھانا کھلایا، سارے جو ساتھ والے اپنے رشتہ دار وہ بھی کھانا کھانے آ جاتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ اپنے گھروں میں کھانا کھائیں، بس جو دور سے مہمان آئے اسے کھلائیں، یا جس گھر میں فوتگی ہو ان کے مہمان کھائیں یا وہ کھائیں. 3 دن تک یہ مہلت، 3 دن تک کھانا کھایا جائے. لیکن کوئی محلے کا آدمی دوست پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے، شرم کی بات ہے. فوتگی کا کھانا، فوتگی کا کھانا کھانے بڑے ہنسی خوشی جاتے ہیں، لڑتے ہیں کھانے پہ.
کوئی حق نہیں ہے کسی میت پہ جا کے کوئی کھانا کھائے. صرف جو دور کے رشتہ دار جو باہر سے آئے, جو جا نہیں سکتے ابھی وہاں رہیں گے, یا وہ جنہوں نے قبر کھودی, جنہوں نے کوئی مشقت کی ہے, چلو اس واسطے کہ ہمارے میت کے لیے اس نے کام کیا ہے تو ان کو کھانا کھلا دیا جائے. یہ کہاں سے ہے کہ پورا پورا ٹبر آ کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے محلے دوست کیا ان کے رشتہ دار کیا سارے جی کھانا وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام. یہ تو مجبوری میں ہوتا ہے, مجبوری میں ہوتا ہے کہ وہ چلو یہ جو ہے رشتہ دار آ گئے دور کے ہیں نہیں جا سکتے, چلو ان کو کھانا کھلا دے, اور باہر سے برادری کو چاہیے کہ وہ کھلائے, گھر والوں کو مشقت نہ کرنا پڑے اس لیے کہ وہ صدمے میں ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ وہ لوگ بھی آ کے کھانا کھاتے ہیں جو لوگ جن کا صرف یہ ہے جی دوست ہے, جن کا یہ جی رشتہ دار, مقامی رشتہ داروں کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس گھر سے کھانا کھائیں, وہ تو گھر سوگ والا, وہاں تو ہمت ان کی بنانی چاہیے. حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے غزوہ موتہ میں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ کے بھائی ابو طالب ان کے بیٹے رضی اللہ عنہم, وہ جب شہید ہوئے تو آپ نے پھر لوگوں کو کہا کہ 3 دن ان کا کھانے کا انتظام کرو, 3 دن ان کو مہلت. آپ نے اس گھر میں سے نہیں کھایا, نبی کائنات سب سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پوری امت میں سے نبی سارے مومنوں پہ ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوتا ہے. ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے حقدار, لیکن کہیں نہیں آیا کہ آپ نے حضرت جعفر کے گھر جا کے کھانا کھایا. یہ بہت بری بات کہ میت والے گھر سے کھانا کھانا, اور خاص طور پہ مولوی کو بھیجنا. اسی لیے تو مولوی مردوں کی باتیں کرتے ہیں اور زندوں کی باتیں اس وقت کریں گے جب زندوں کا کھانا ملے گا, کہ اس کو پتا ہے کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد اوقات تو گاؤں میں یہ ہوتا ہے جو پرانے دیہات ہیں کہ 40 دن مولوی کا کھانا آتا ہے, اور جو مردوں کے کھانے کھاتا ہے اس نے زندوں کے مسائل کیسے بیان کرنے, اس نے پھر مردوں کی کہاوتیں سنانی ہے, اس نے پھر کرامات سنانی. جی وہ خوش ہوتے ہیں کسی کا مر جائے, اتنے دن میں کوئی اور مر جاتا ہے. یہ کھانا اس میں احتیاط کرتے ہیں. میرے محلے کا فوت ہوا, میں اپنے گھر میں کھاؤں, میں تو ان کا غم ان کی ڈھارس بتاؤں. اور ثواب کتنا ہے کسی کا جنازہ پڑھنا یا کسی کے جنازے پہ جانا. رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنازے میں شرکت کرتا ہے اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. جو جنازے میں, ہم جنازہ کس لیے پڑھتے ہیں, انہوں نے ہمارا پڑھا ہے, ہمارا رشتہ دار اس لیے جاتے ہیں. ثواب, یہ بھی ثواب کا کام ہے, رشتہ دار کا بھی پڑھنا ہے, پڑھنے رشتہ دار کا اصل تو ہے. لیکن رسول فرماتے ہیں اگر جنازہ پڑا ہے 1 قیرات, پوچھا قیرات کیا, فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی دفن کرنے جائے وہاں دفن کر کے آئے, فرمایا اس کو 1 اور احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. وہاں پھر جاتے ہوئے میت پہ ہمارے پڑے کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, نہ کسی حدیث میں, نہ کہیں قرآن میں, نہ سیرت صحابہ میں, نہ سیرت اہل بیت, اپنی طرف سے من گڑت. اور کلمہ شہادت تو ہوتا ہے زندوں کے لیے, اور ہم نے مردوں کے لیے لگا دیا. وہاں آپ خاموشی سے جائیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, صرف مقام ہے کہ مکے کا, حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کی خالہ ہے, وہ فوت ہوئی. رسول اللہ کی زوجہ, رسول اللہ کی بیوی ام المومنین حضرت میمونہ, وہ فوت ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ یہ نبی کی زوجہ ہے, اس کے جنازے کو نرمی سے اٹھاؤ, اس کے جنازے کو زور سے نہ ہلاؤ, کہ مومنوں کی ماں ہے. جب جنازے کو اٹھائیں تو تیزی نہ ایسے کریں کہ جنازے کو ہلاتے جائیں, آرام سے سکون سے جائیں. پھر وہاں قبر میں اتاریں, قبر میں اتارتے ہوئے اور اس سے بھی پہلے غسل دیتے ہوئے, کسی مردے کو غسل دیتے ہوئے اگر اس کے کسی عیب پہ نظر پڑے تو اس کو لوگوں کو نہ بتائیں. اگر کسی میں عیب ہے غسل دیتے ہوئے جسم میں نظر آ گیا, غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی امانت ہے تو اپنے دل میں رکھے, کسی کو نہ بتائیں. پھر وہاں قبرستان میں دفن کرنے کے بعد, بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے کیا کیا ہے, کلموں والی چادر کل لکھے ہوئے
آپ مجھے بتائیں، میں نے بے شمار مرتبہ شاید لوگوں کو بتایا، میں آپ کے سامنے جمعہ پڑھا رہا ہوں، اگر میں کلمے کی چادر کا لباس پہن کے آ جاؤں، شلوار قمیض پہن کے آ جاؤں، آپ کیا کہیں گے کہ جی گستاخی؟ اگر زندہ میں گستاخی ہے تو موت کے بعد گستاخی کیوں نہیں ہے کہ کلمے والی چادر یہاں ڈال دی جاتی ہے جو شرمگاہ پہ بھی آتی ہے؟ اور تقریباً اکثر ہو گیا کہ آپ مردوں پہ چادریں ڈالتے ہیں جن پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، جن پہ کل شریف لکھے ہوتے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ بخشش کر دے گا، اور تم نے دعا کیا کرنی ہے؟ اور جنہوں نے چادر ڈالی، گستاخی کی، ذہن میں رکھیں انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کی آیات لوگوں کے جسموں پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے، قرآن کی گستاخی ہے، اللہ کے علم کی گستاخی۔ اللہ پاک صحیح بات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ختم ہو گیا، بہت سارے مسائل رہتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔